عائشہ کی عمر صرف 10 سال تھی، لیکن اس کی آواز بہت بری اور تیز تھی۔ وہ کھیلنے کے لیے چلتی تو اس کے پڑوسی ناک منہ چڑھانے لگتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب عائشہ چیخے گی، چلائے گی اور شور مچائے گی۔ اس کی دیکھا دیکھی محلے کے باقی بچے بھی شور مچائیں گے۔ ایک پڑوسی نے دوسرے پڑوسی کو بتایا، یہ اپنی امی کا کہنا بھی نہیں مانتی۔ جب اس کی امی اسے کسی کام کے لیے بلاتی ہے تو یہ امی کو بھی چلا کر جواب دیتی ہے۔ رات ہوتی ہے تب بھی پڑوسیوں کو سکون نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ بستر پر لیٹ کر سونے کی بجائے یہ خوب اونچی آواز میں گانے گاتی ہے۔ اس کے باوجود اس کی امی عائشہ کا کوئی علاج نہیں کر پاتی۔ عائشہ کے پڑوس میں ایک چھوٹا لڑکا حماد رہتا تھا۔ عائشہ کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نکل کر زور زور سے حماد کو پکارتی۔ وہ حماد کو زور زور سے چلاتے ہوئے کئی بار آوازیں دیتی۔ یہ آواز ایسی بھیانک ہوتی کہ محلے کے ننھے بچے جا کر زور زور سے رونا شروع کر دیتے۔ محلے کے لوگ مجبور ہو جاتے کہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیں۔ وہ سب کو اپنی غیر معمولی تیز آواز سے پریشان کر دیتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے معمول کے مطابق زور زور سے حماد کو پکار رہی تھی کہ ایک موٹا آدمی وہاں نکلا جو بہت ناراض دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ تم مجھے اتنے زور سے کیوں پکار رہی ہو اور تمہاری آواز اتنی ڈراؤنی کیوں ہے؟ عائشہ زور سے بولی، مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں بلانے کی؟ میں تو اپنے پڑوسی حماد کو پکار رہی ہوں جو برابر والے مکان میں رہتا ہے۔ موٹے آدمی نے کہا، ٹھیک ہے، میں بہرا ہوں، اتنا بہرا کہ جب میری بیوی مجھے کھانے کے لیے بلاتی ہے تو میں بھی نہیں سن پاتا، اسی لیے کئی دفعہ تو مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے، لیکن تم اتنی اونچی آواز میں چلاتی ہو کہ میں بڑی آسانی سے تمہاری آواز سن سکتا ہوں، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ شاید کسی دوسرے شہر تک بھی تمہاری آواز پہنچ جاتی ہوگی۔ عائشہ نے مغرور انداز میں کہا، جاؤ یہاں سے۔ اسے یہ موٹا آدمی بالکل پسند نہیں آیا۔ غصے میں تو وہ اس سے بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ موٹے آدمی نے کہا، ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں بھی ساتھ لے جا رہا ہوں۔ جب بھی میری بیوی مجھے کھانے کے لیے بلائے گی تو وہ تم سے کہے گی اور تم مجھے آواز دینا، اس طرح مجھے بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس سے پہلے سنبھل پاتی موٹے شخص نے اسے ایک بوری میں ڈال کر اس کا منہ بند کر لیا اور اسے اپنے کندھے پر لاد کر چل پڑا۔ عائشہ اپنی پوری طاقت سے چیخ رہی تھی، لیکن اس کی چیخیں چلانے پر آج بھی لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنی عادت کے مطابق شور مچا رہی ہے۔ اس لیے کوئی اس کی مدد کو نہ آیا اور نہ کسی کو معلوم ہوا کہ کوئی اسے اغوا کر کے لے جا رہا ہے۔ جب موٹے آدمی کا گھر آیا تو اس نے بوری اپنے گھر کے دروازے کے قریب زمین پر ٹیچ دی۔ عائشہ مسلسل چلا رہی تھی۔ موٹے آدمی کی بیوی نے آوازیں سنی تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور پورے زور سے پوچھنے لگی، اس بوری میں تم کیا لے کر آئے ہو اور اتنی خوفناک آواز کیسی ہے؟ کیا کوئی طوفان آیا ہے یا بادل گرج رہے ہیں؟ موٹے شخص نے بیوی کو بتایا، کوئی طوفان نہیں آیا، بلکہ یہ ایک انتہائی شور مچانے والی بدتمیز لڑکی ہے۔ میں ایک جھاڑی کی آڑ میں گہری نیند سو رہا تھا کہ اس نے انتہائی اونچی آواز میں حماد چلانا شروع کر دیا، جس سے میں بیدار ہو گیا۔ حالانکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تیز آواز بھی مشکل سے سن پاتا ہوں۔ میں سمجھا کہ شاید یہ مجھے پکار رہی ہے۔ تب میرے ذہن میں ایک بہترین ترکیب آئی۔ میں نے سوچا، کیوں نہ میں اسے ساتھ گھر لے جاؤں۔ جب تم مجھے کھانے کے لیے بلانا چاہو گی تو اس سے کہنا، تو یہ چلا کر مجھے بلا لیا کرے گی۔ میں جہاں بھی ہوں گا مجھے امید ہے کہ میں اس کی آواز سن لوں گا۔
موٹے آدمی نے عائشہ کو بوری میں سے نکالا۔ بوری سے نکلتے ہی اس نے اپنا پسندیدہ کام شروع کر دیا۔ اب وہ اپنی امی کو زور زور سے پکار رہی تھی۔ موٹے آدمی کی بیوی بھی بہت موٹی تھی۔ وہ بے اختیار کہنے لگی، یہ کیسی آواز ہے؟ میں نے زندگی بھر اتنی اونچی آواز اور خوفناک آواز نہیں سنی۔ اے لڑکی، تمہاری ماں تمہیں اتنا اونچا بولنے پر ٹوکتی نہیں؟ پھر وہ اپنے شوہر سے بولی، تم ٹھیک کہتے ہو حماد، میں تمہیں کھانے کے لیے اس لڑکی کے ذریعے بلوایا کروں گی۔ میں اپنے کتے کو بھی اسی کے ذریعے گھر بلوایا کروں گی۔ دودھ دھونے کے لیے بھینسوں کو بھی یہ اپنی انوکھی آواز سے بلائے گی۔ جب بھی میرا دل چاہے گا تو یہ مرغیوں کو ایک جگہ جمع کر کے دانہ بھی ڈالا کرے گی۔ واہ، اب تو میرے خوب مزے ہوں گے، یہ لڑکی تو میرے بڑے کام آنے والی ہے۔ یہ بات سن کر عائشہ کو معلوم ہوا کہ موٹے شخص کا نام بھی حماد ہے۔ وہ بولی، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ موٹا شخص بولا، تم بھاگ نہیں سکو گی، میں تمہارے پاؤں میں ایسی رسی باندھوں گا جسے تم کھول نہیں سکو گی۔ اب میں یہاں سے اپنے کھیت تک جا رہا ہوں، تم زور سے چلاؤ تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کیا تمہاری آواز وہاں تک پہنچتی ہے یا نہیں۔ پھر جب وہ مقررہ جگہ پر پہنچا تو موٹی عورت عائشہ کو مجبور کرنے لگی کہ وہ چلائے، لیکن عائشہ نہیں چلائی۔ اب وہ عورت بہت ناراض ہوئی۔ عائشہ ڈری کہ کہیں وہ اس کی کمر پر مکہ نہ مار دے۔ مجبور ہو کر اس نے منہ کھولا اور چلائی، حماد حماد۔ وہ عورت تعریف کرتے ہوئے بولی، واہ واہ، کیا ڈرونی آواز ہے، تم جیسی بھیانک آواز لڑکی کو اس کے ماں باپ کیسے برداشت کرتے ہوں گے۔ اب عائشہ بہت خوف زدہ ہو چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر چیخنے چلانے کے لیے اپنا منہ کھولا، لیکن پھر سختی سے اسے بند کر لیا۔ اس نے سوچا کہ یہ عجیب و غریب موٹے میاں بیوی چاہتے ہیں کہ وہ چیخے اور چلائے، لہٰذا اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نہ چلائے۔ جب موٹی عورت نے کہا کہ وہ چلائے تو وہ اتنی آہستہ سے بولی کہ اس عورت کو عائشہ کی آواز سنائی نہیں دی۔ موٹی عورت نے کہا، بھینسوں کو زور سے چلا کر بلاؤ۔ عائشہ نے اتنی آہستہ سے انہیں پکارا کہ بھینسوں تک اس کی آواز نہیں پہنچی۔ یہ ماجرا دیکھ کر عورت افسوس سے بولی، میرا خیال ہے اب تم میرے کسی کام کی نہیں رہی، تمہاری آواز بہت ہی مدھم ہو گئی ہے، بہتر ہے کہ تم گھر ہی چلی جاؤ۔ اس نے عائشہ کے ہاتھ پاؤں سے رسی کھولی اور کہا، تم اپنی امی کے پاس چلی جاؤ اور دوبارہ اونچی آواز میں چلانے کی مشق کرو۔ میں ہر صبح اپنے شوہر حماد کو تمہارے گھر کے قریب بھیجوں گی۔ جیسے ہی تمہاری آواز دوبارہ میرے کام کی ہوگی تو وہ تمہیں بوری میں ڈال کر یہاں لے آئے گا۔ بیچاری عائشہ جان بخشوا کر جتنی تیز بھاگ سکتی تھی بھاگی۔ آخر وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس نے گھر کے دروازے کو بند کرتے ہوئے زور نہیں لگایا اور اپنی امی کو چیختے ہوئے نہیں بلایا۔ اس کی امی جان نے آوازوں سے اندازہ لگایا کہ وہ گھر آ گئی ہے۔ انہوں نے آواز دی اور پوچھا، عائشہ جاؤ اور حماد کو آواز دے کر بلاؤ، کیا وہ یہاں آ سکتا ہے؟ عائشہ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کبھی شور نہیں مچائے گی۔ اگر اس نے زور سے حماد کو آواز دی تو ہو سکتا ہے کہ موٹا حماد اچانک کہیں سے نکل پڑے، لہٰذا اب اس نے خاموش رہنا شروع کر دیا اور سبھی حیران تھے کہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا۔